بزرگوں دوستوں، مسجدیں تو خدا کا گھر ہے، اس لیے اللہ کے اس گھر میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات ہونی چاہیے۔ میں نے بھی اسی سلسلے میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے اور جہاں آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، اور جو لوگ آپ کے پہلے مخاطب ہیں، جن کے درمیان میں آپ رہتے ہیں، آپ کی زندگی جن لوگوں کے سامنے ہے، جو رات اور دن آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، آپ کی زبان اور ان کی زبان ایک ہی ہے، وہ لوگ کون ہیں اور کیسے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اے محمد علیہ السلام، ہم نے آپ سے پہلے ان لوگوں کے پاس کوئی آدمی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا نہیں ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ رسول کسے کہتے ہیں، عذاب قبر کسے کہتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے، یہ نہیں جانتے کہ میدان محشر کیا چیز ہے، جنت کیا چیز ہے، جہنم کیا چیز ہے، یہ کچھ پتہ نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، آپ ایسی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جس قوم کو آپ سے پہلے ان کے آباء و اجداد بھی اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرائے گئے ہیں۔ ایسی قوم کے ایک فرد ہیں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ قوم نہیں جانتی تھی کہ جنت اور جہنم کس چیز کا نام ہے، اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے، اسی قوم کا تو کرتے۔ جو چیزیں آپ ہمیں بتا کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آپ خود نبوت و رسالت سے پہلے اس کو نہیں جانتے۔ اسی لیے اب سب سے پہلے جب فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے تو آپ جانتے نہیں تھے یہ ہے کیا چیز۔ آپ نے سمجھا کہ یہ کوئی ایسا بڑا اثر ہے کہ میری جان نکل نہ جائے، اور اسی گھبراہٹ کے اندر آپ تشریف لائے اور نبی کریم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے پیش کیا، انہوں نے آپ کو دلاسا دیا کہ کبیر وہ آپ کو لے کر ورقہ کے پاس گئی، ورقہ ابن نوفل جو آسمانی مذہب شام کی طرف جا کر سیکھ چکے تھے اور اس مذہب کو اختیار کر چکے تھے، وہ آسمانی کتاب کے پڑھنے والے تھے، وہ جانتے تھے کہ نبوت و رسالت کیا چیز ہے، وحی کس کو کہتے ہیں، فرشتہ کیا اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے۔ انہوں نے ساری باتیں سنی اور سمجھ گئے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے پاس آیا ہے، اور تم نبی ہو، آگے چل کر تمہاری قوم تمہاری مخالفت کرے گی۔ جو قوم آج تم کو امین کہتی ہے وہ تم کو یہاں سے نکالے گی، میں اگر اس وقت زندہ رہوں گا تو میں تمہاری اب نبی کریم علیہ السلام کو جب 40 سال کی عمر ہوئی تو اب علوم نبوت نبی کے پاس کسی مکتب یا مدرسے میں پڑھ کر نہیں آتی۔ نبی کے پاس تو علوم خداوندی
اللہ کا وہ فرشتہ لے کر آتا ہے جس کو وحی کہا جاتا ہے. چنانچہ وہ علوم نبوت آپ کے پاس آنے لگے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں جانتے تھے، یہاں تک کہ قرآن وحی خداوندی، احکام خداوندی آپ کے پاس آہستہ آہستہ کے بعد دیگر آتے رہے، اور 23 سال کے اندر وہ دین جو آپ کو جب آپ کی مبارک عمر 40 سال کی ہوئی شروع ہوئے، اور جب آپ کی عمر مبارک 63 سال کی آپ کا کام پورا ہو گیا اور آپ اس دنیا میں یہ امانت دی اللہ. قرآن، قرآنی علوم، وحی الہی، یہ امانت خداوندی تھی نبی کریم علیہ السلام کے بعد. ساری زندگی 23 سالہ دور نبوت میں آپ رات اور دن، سفر اور حضر میں لوگوں کے سامنے اللہ کی اس امانت کو پیش کرتے رہے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ ایسی قوم کے پاس جس نے 13 سال خصوصیت سے مکی زندگی کے اندر کوئی ظلم نہیں چھوڑا جو نہ کیا ہو. لیکن جب آپ 23 سال کے بعد تشریف لے گئے ہیں تو یہ قوم جس کو قرآن کہتا ہے کہ آباء و اجداد کو بھی نہیں چلایا گیا اللہ کے عذاب سے، آپ سے پہلے کوئی نبی اور رسول ان میں نہیں بھیجا گیا. کوئی کہتا ہے کہ حجۃ الوداع کے اندر جو آخری حج آپ نے فرمایا ہے، جس کے 2-2.5 مہینے کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، وہ کہتا ہے مرد اور عورتوں کی گروپ کہتا ہے 1 لاکھ، کہتا ہے 1,20,000. یہ ایک جنگ خفی تھا جو رسول اللہ کے اشارے کے اوپر جان قربان کرنے والا، اور اس کے پاس علم کہاں سے آیا؟ یہ تو اسی قوم کا فرد ہے. آپ نے آ کر کے نہ مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، آپ نے آ کر کے نہ کوئی مکتب بنایا ہے، آپ تنہا معلم ہیں، دین کے سکھلانے والے. لیکن آپ نے جس امت کے سب سے پہلے طبقے کو پیدا کروایا ہے، جس کو ہم اور آپ صحابہ بناتے ہیں، ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے. جو نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر، آپ کی تعلیمات کو دیکھ کر، آپ کی وہ امانت جو آپ کے سینے میں اللہ نے جبرائیل امین کے واسطے سے بھیجی تھی، جس سے پڑھ کر نہیں، اس امانت کے محافظ آپ نے اس امانت کو ان کے سینوں کے اندر بغیر کسی واسطے کے اتارا. یہ وہ لوگ تھے جو آپ کی زندگی سے اس طرح انہوں نے استفادہ کیا. آپ جب حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے تو آپ کا یہ ہجرت کے بعد کا پہلا اور آخری حج ہے. حج فرضی نہیں ہوا، بھائی نماز مکہ معظمہ میں فرض ہو گئی، زکوٰۃ فرض ہو گئی. رمضان جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے 1 سال کے بعد رمضان کے روزے بند ہو گئے، حج فرض نہیں ہوا. ابھی تک مکہ معظمہ شرک و کفر بت پرستی سے آزاد ہی نہیں تھا، تو حج فرض کہاں سے ملے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سن 6 میں فرض ہوا حج، ہجرت کے 6 سال کے بعد. کچھ کہتے ہیں سن 8 میں جب فتح مکہ ہوا تب اس وقت حج فرض ہوا. نبی کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد پہلے سال آپ نہیں تشریف لے گئے. اللہ کے حکم آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر دیا. اگلے سال آپ نے اعلان فرمایا کہ میں اس سال حج میں چل رہا ہوں.
سیدھے کھڑے ہوئے. جو جہاں جس کے لیے ممکن تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جانا، مدینہ منورہ میں آپ کے ساتھ چلنا، وہ آ گیا. اور جس کے لیے ممکن نہیں تھا وہ راستے میں آ کر انتظار کر رہا ہے کہ آپ کا قافلہ اسی طرح سے گزرے گا، ہم آپ کو پڑھنے آئیں گے. آپ تشریف لے گئے اور ایک جم غفیر آپ کے دائیں بائیں مردوں اور عورتوں کا لبیک اللہم لبیک 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 لبیک. 4 ذوالحجہ کو آپ مکہ معظمہ میں پہنچے. 5 6 7 8 کو آپ بنا تشریف لے گئے. اب لوگ نہیں جانتے کہ حج کیا کیسے جائے. اسلام کے اندر حج کس طرح ہے، کہاں کہاں ہے، کیسے کیسے. میرے بھائی اس کو نیچے کر دو. کیسے کیسے حج ہوتا ہے. اللہ کا نبی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہتا چل رہا ہے خذوا عنی مناسککم. تم اپنے طریقہ حج اور شعائر حج کو مجھ سے سیکھتے چلو، دیکھتے چلو میں کہاں کس وقت کیا کر رہا ہوں، کیا پہلے کر رہا ہوں، کیا بعد میں کر رہا ہوں. ہر آدمی مجھ سے دیکھتا ہے. کیوں؟ فرماتے رانگلی ذرا مجھ چکا جاتی ہے. ہو سکتا ہے میں اس حج کے بعد کبھی کوئی حج نہ کر سکتا. ایسا لگتا ہے جسے اللہ کا نبی سمجھ رہا ہے کہ میرے بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو رہا ہے. سارا دین آپ نے 23 سال میں اللہ سے لے لیا. صحابہ کرام رضوان